تقریباً 99% یا اس سے کم و بیش مطلب لوگوں کا شیوا یہ ہے. لیکن جب بات کریں گے تو پھر یہ بات کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ سبحانہ جو بھی ان کے ذہن کو اچھی لگتی ہے، اپنی آرزو ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ ہو، یا میرا مسلک یہ کہتا ہے، تو وہ قرآن مجید کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا، اس لیے کہ ان کو تو ترجمہ آتا نہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ آیت کہاں ہے جس کا وہ ترجمہ کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کے دل کی خواہش ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. مطلب وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہر وہ سچی بات جو میں جانتا ہوں وہ نعوذ باللہ اللہ نے پہلے ہی لکھ دی ہے اپنی. تو وہ کل بھی کہا تھا، اب دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کرتے کیا ہیں کہ کچھ لوگ قرآن مجید کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ میرا مسلک اس میں سے ثابت ہو. مسلک بعد میں بنتے ہیں اور قرآن مجید اس سے پہلے نازل ہوا ہے، ایسا ہی ہے جی. جی یہ ایک طریقہ ہو گیا. دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو عمدن قصدن کیا کرتے ہیں، انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ساری چیز ہیں لیکن اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اور منبر رسول پر بیٹھ کر یا لوگوں کو پڑھاتے ہوئے، یہ میں علماء کی بات مطلب کر رہا ہوں جی، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس لفظ کے اپنا جو مطلب ہے اس کا معنوی تحریف، اس کے معنی کو بدل دیں گے، اور ایسا بھی ہوتا ہے جی. بہرحال چیز کیا ہے کہ اس سے بچنا ہے تحریف سے، اس لیے کہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اگر میں یہ کہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے الگ کر دیں تو 1,23,999 جی جی نبی ان میں سے آئے. کیوں جی؟ جی یا کم از کم 1,00,000 بھی آئے تو مجھے جی بتائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا کرم تھا اس قوم پر. بے شک. لیکن اس بے شک کے بعد یہ ہے کہ اس قوم نے اللہ کا حکم نہیں مانا، تورات کو نافذ نہیں کیا، تورات کو نہیں پڑھا، اور جو علماء تھے وہ اپنے وقت کے بادشاہ اس کے مزاج کے مطابق یا اپنے سردار کے مزاج کے مطابق اللہ کی کتاب یا اللہ کے الفاظ اس کو بدل دیتے تھے یا اس کے معنی کے اندر تبدیل کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، پڑھا ہے نا جی؟ جی کیا معنی ہے اس کے حذیفہ بھائی؟ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اچھا یہ کیسر بھائی بتاتے ہیں جی، بتا دیتے، کوئی حرج نہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نے بعد میں آپ سے پوچھا کرنا ہے، پیچھے اگر نہیں آتا تو اس سے گھبرانا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ لوگوں نے ابھی ایک دفعہ پڑھا ہے. اب آپ کو کیسر بھائی بتاتے ہیں جی کیا ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ واپس لوٹے. اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ واپس لوٹے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا، ان کے اوپر غضب بھی کیا، اور مغضوب قوم جو ہے یہ وہی ہیں یہود. تو اللہ تعالیٰ نے مطلب جو ان کے لیے عذاب مطلب دیکھیں گے کہ اللہ ہی ناراض ہو جائے، اللہ ان پر غضب کرنا شروع کر دے، تو یہ چھوٹی بات ہے، بہت بڑی بات. بہت بڑی بات. یہاں میں بھی اور آپ بھی اپنے آپ کو یہ رکھیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں. اگر ہم اس قرآن مجید کو نہیں سمجھیں گے، اس کا اطلاق یا اس کا قیام یا اس کو قائم کرنا اپنے کم از کم میں کہتا ہوں گا اپنے وطن پر، کم از کم اس لیے کہ یہاں کا قانون اجازت دیتا ہے آپ کو، تو بھائیو پھر اللہ تعالیٰ بخشے گا نہیں. اس کے لیے کم از کم جتنی بھی ہو سکتا ہے اپنے گھر میں، تو آپ کی حکومت ہے نا، کیوں جی؟ جی جی گھر میں تو کم از کم قائم کریں، ٹھیک ہے. معاشرے کے اندر آپ سمجھائیں باقاعدہ لوگوں کو،
اور لوگ جو ہیں صحیح راستے پر ہیں، یقین کریں کہ اتنی خوبصورت اس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر دے گا. ہر بندہ اپنے بارے میں نہیں سوچ رہے گا، ہر بندہ دوسرے بندے کے بارے میں سوچ رہا ہوگا کہ میں اس کی آسائش کے لیے کیا کام کروں. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو انشاءاللہ جی یہ ہم نے سیکھا اس سے. اگلا جو سبق ہے یہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، اگلی آیت کا اوپر کریں جی. اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ منافقین کے بارے میں پڑھا تھا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ جی قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. پڑھا تھا نا جی؟ جی سر. وہی وہ جو منافقین تھے وہ بھی یہودی میں سے تھے. اب یہاں یہود کو باقاعدہ یہ بھی وہ آ گیا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. پہلے وہی آئے وہاں تھا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. یہاں خلاؤ کے بعد الہ نہیں آیا، اور آگے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. خلا کے بعد جو فاعل ہے وہ بعدہم ہے، لہذا یہاں واو نہیں آیا. یہاں اس کا جو پہلا حصہ ہے جو واحد ہے وہ صیغہ آیا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ نہیں ہے کہ بھئی وہاں خلاؤ تھا تو یہاں خلا کیا آیا ہے. اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں. تو لقاؤ لَقُوا الَّذِينَ یہ ماضی ہے، ماضی سے پہلے اذا آ جائے تو حذیفہ بھائی آپ بتائیں کہ وہ اذا پلس ماضی یہ کس کے برابر ہوتا ہے؟ مستقبل. ہاں مضارع جو ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کے معنی دیتا ہے. تین ہی تو اپنا سیگے ہیں قرآن مجید کے اندر. اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا. وہ جو 12 ٹینسز تھے نا انگلش کے، اور انگلش ہم سیکھتے ہیں بڑے فخر سے بولنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اللہ نے کہا کہ میری عربی ہے، اب میری عربی کے 2 ٹینس سیکھ لو گے نا، 2 ٹینس جی، جی ماضی اور مضارع. تو مضارع کے اندر میں 2 زمانے ڈال دوں گا، ایک حال اور ایک مستقبل. کیوں یہ آسان ہے نا؟ بہت آسان. تو ہمیں یہاں پتہ چلا لقو یہ ہے ماضی، تو اذا آ گیا ہے، یہ جب آئے گا آگے تو ہم نے وہاں پہچاننا ہے. تو اس کا مطلب ہوگا جب وہ ملتے ہیں. اب میرے ساتھ مل کے کرتے ہیں. اور اذا لقوا الذین جب وہ ملتے ہیں جب ملتے ہیں الذین وہ وَإِذَا لَقُوا جب وہ ملتے ہیں الذین آمنوا یہ مفعول ہے جی، ان لوگوں سے جو ایمان لائے. دوبارہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا ترجمہ اور جب وہ ایمان والوں سے جو ایمان لائے. نہیں، ابھی ترتیب سے. جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے. اب اس اذا کا جو شروع کے اندر ہے یہ قالو کے ساتھ بھی اس کا اثر ہوگا جی. قالو ترجمہ کریں تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے. ٹھیک ہے جی، زبان سے کہنا ہے اور دل کی حالت اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. اب اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ میں نے اس کو جنت میں ڈالنا ہے یا جہنم کے اندر ڈالنا ہے. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا، بے شک سارا اللہ کے پاس ہے. یہاں یہ ہے کہ اگر دل سے کہا ہے آمنا تو مسلمان، لیکن یہاں لفظ ہے قالو، بس وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے. دوبارہ اب آ رہا ہے جی وَإِذَا خَلَا جی. آگے ہے، آگے سنیں. اب خلا جو ہے یہ ساجدہ کی طرح ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب
جملہ فعلیہ ہوگا، کسی فعل سے شروع ہوگا تو وہ واحد آئے گا. کیا آئے گا؟ واحد آئے گا. واحد آئے گا. یہ خلا واحد ہے، خلاؤ جمع ہے، تو اس جگہ پہ واحد ہے. اب اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ یہ کل بتایا تھا، آج میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، جب پوچھوں گا تو وقت ضائع ہو جائے گا. وہ ہے بعدہم، یہ فاعل ہے جی. ان کے بعض لوگ، ان کے، ان منافقین کے بعض، الی بعضن، بعد کی طرف. اب خلا کا ترجمہ نہیں ہوا ابھی تک. جب وہ علیحدگی میں ہوتے ہیں، خلا کا مطلب کیا ہے؟ علیحدگی میں ہوتے. اور جب علیحدگی میں ہوتے ہیں بعدہم، اب ترجمہ کریں. ان میں سے بعض، ان کے بعد یا ان کا کچھ حصہ، ان میں سے کچھ، یہ سارے ترجمے ہیں اس کے. ہم نے ایک پہ اتفاق کرنا ہے، تو ترجمہ ہوگا جب بھی بعدہم الی بعد آئے گا، یہ بہت دفعہ آئے گا، تو ترجمہ کریں گے ان کے بعد، الی بعدن، دوسرے بعد کی طرف یا دوسرے بعد کے ساتھ. اب ترجمہ کریں وَإِذَا خَلَا بَعْدُهُمْ، اور جب وہ جب ان میں سے بعض علیحدہ ہوتے ہیں، الی بعدن، دوسرے بعد کے، جی دوسرے بعد کی طرف یا دوسرے بعد کے ساتھ، ہماری زبان میں ہوگا وہاں جو وہ بات کرتے ہیں. اب یہاں ذہن میں رکھیے گا، کیا یہاں سٹاپ میں کر رہا ہوں کہ تورات کے اندر بہت ساری باتیں لکھی ہوئی تھی جو پہلے بھی بتا چکا ہوں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت، رسول پاک کی نشانیاں. تو وہ کچھ لوگ ان میں سے وہ بتا دیتے کہ ہاں یار یہ آپ کی کتاب میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہماری کتاب میں تو اس سے پہلے موجود ہے. کیوں جی؟ جی. اب یہ جو ہے نا کہ پہلے ہماری کتاب میں موجود ہے، تو وہ ان کو پکڑ لیتے تھے جو جا کے مسلمانوں کے ساتھ یہ باتیں کرتے تھے، اور قالو، جی ترجمہ کا ہوگا تو وہ کہتے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں. اب آگے لفظ ہے لمبا. اب اس لمبے سے پریشان نہیں ہونا، میں اس کو چھوٹا کرنے لگا ہوں. یہ الگ ہے. کیا؟ تو حدیثو تھا، تو حدیثو حدیث سے نکلا ہے، حدیث. محادثہ، دو لوگوں کے درمیان بات چیت، حدیث کہتے ہیں اصطلاحی زبان میں وہ بات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو. یہ اصطلاحی زبان میں کہہ رہا ہوں، ورنہ حدیث کے معنی کیا ہے؟ بیان، بات. ٹھیک ہے جی؟ جی اس سے فعل بنا. تو حدیثون، کیا تم بات بتلا دیتے ہو، کیا تم بتلا دیتے ہو. کیسر بھائی ہم نے کیا ترجمہ کیا تھا؟ کیا تم بتاتے ہو، کیا تم بتلاتے ہو یا کیا تم بتاتے ہو. ہم، اب آخر میں آیا ہے انہیں. وہ کون ہے؟ مسلمان. کیا تم بنی اسرائیل ان مسلمانوں کو بتاتے ہو، بما فتح اللہ. بما کا ترجمہ ایک تو یہ ہے کہ کی وجہ سے، اس جگہ پہ ب تو حدیث کے ساتھ تعلق کا وہ ہوگا تاکید کے لیے، ورنہ یہ ہے کہ ما فتح اللہ. ما کا مطلب ہے جو، فتح اللہ. اب فتح، فتح کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کھولنا. ٹھیک ہے. فتح کا ترجمہ فیصلہ کرنا بھی ہوتا ہے، فتح کا مطلب فتح حاصل کرنا بھی ہوتا ہے، اور فتح کا مطلب ہے جو کھول دیا ہے. ٹھیک ہے جی؟ کس نے کھولا ہے؟ اللہ، اللہ نے، جو اللہ نے کھول دیا ہے، علیکم، تمہارے لیے، تم پر،
کہاں کھولا اللہ تعالیٰ نے تم پر؟ وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں جب وہ الگ ہوتے ہیں، وہ بھائی کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھول دی ہیں؟ کہاں کھولی؟ تورات میں۔ کہاں کھولی؟ تورات میں۔ تورات میں۔ تورات میں، کہ تم تورات کے راز جا کے ان کو بتا دیتے ہو یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت یا رسول پاک کے آمد کی نشانیاں وہ کہ ہماری کتاب میں ہے۔ اب یہ ساری کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہا ہے کہ ان کے ذہن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علیم ہونا، بصیر ہونا، یہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ وہی آدمی کرے گا نا، جی اور جس کا آدمی یہ ہوگا کہ بھئی ہماری کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، جا کے بتائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائیں یا نہ بتائیں جانتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ایسا نہیں تھا جیسا کہ ہونا چاہیے۔ اب تھوڑا سا اپنا بھی تجزیہ کر لیں۔ جی اپنا ہی تجزیہ کرنا ہے۔ جس نے تجزیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اگر اس نے اپنے آپ کو بدل لیا۔ یقین کریں کہ ہمارا بھی حال یہی ہے، بتائیے ہے یا نہیں؟ جی سر۔ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ایمان ہے نا، میں نے حدیث کا ترجمہ بتا رہا ہوں کہ وہ آدمی جو زنا کرتا ہے وہ اس وقت زنا کرتا ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ وہ آدمی جو چوری کرتا ہے وہ چوری اس وقت کرتا ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان کی سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین، کہ اللہ اپنی پوری صفات کے ساتھ میرے ساتھ ہے، انا معکم اینما کنتم، میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں جہاں بھی تم ہوتے ہو۔ کیوں جی؟ جی اب یہاں پہ میں کر کے تو اب میں دوبارہ اوپر سے لا رہا ہوں آپ کو۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا کا ترجمہ، اور جب وہ اور ان لوگوں سے جب ملتے ہیں اور جو جب ایمان لائے، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا آمنا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب ان میں سے بعض وہ بعض نہیں، سے جب ان میں سے بعض، ان میں سے کر لیں، ان میں سے بعض اور جب ان میں سے بعض دوسرے بعض کے ساتھ خلا، علیحدگی میں الگ ہوتے ہیں، علیحدگی میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، علیحدگی میں ہوتے ہیں، علیحدگی پر کر لیتے جی، علیحدگی میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی قالو، وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، اب بات بڑی لمبی ہے۔ قالو، وہ کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تو بناتا ہے نہیں، سونا ہے نا، کیا تم انہیں بتاتے ہو بما فتح اللہ علیکم، جو کھول دیا اللہ نے تم پر، جو کھول دیا اللہ نے تمہارے اوپر۔ اب جناب آخرت پر تو ایمان ان کا ہے جی، کہ قیامت کے دن اہل کتاب ہیں جی، اور یہ بھی ہے کہ بھی ہم نے دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب بھی دینا ہے۔ تو وہاں جا کے جب ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حساب، تو اب ترجمہ ہے لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ، پہلے اس کا ترجمہ سنیں، لی، تاکہ، نہیں، لی کا مطلب میں تاکہ کہہ رہا ہوں، لا کے لی، اس لیے کہ یہ مہد بھائی کے لیے یہ اگر فعل کے ساتھ آئے گا لے تو وہ للہ ہی، اللہ کے لیے نہیں آئے گا، یہ ہے لیحاجوکم، تو اب فعل ہے بعد میں یحاجو۔ اب یحاجو کے دو ترجمے ابھی بتا رہے ہیں، ورنہ اس کے اور بھی ترجمے ہیں۔ یحاجو کا مطلب ہے وہ جھگڑیں، لیحاجو کا مطلب کیا ہے؟
وہ جھگڑے کہ وہ جھگڑے، تاکہ وہ جھگڑے. جی. دوسرا ترجمہ، حجت ہماری لفظ ہے، حجت دلیل کو کہتے ہیں، تاکہ وہ تاکہ وہ حجت کے طور پر پیش کریں. ہم یہ ترجمہ کریں گے، تاکہ وہ حجت کے طور پر پیش کریں. آگے ہے کم، تمہارے مقابلے میں، تمہارے خلاف. جی. بھی اس کے ذریعے، یعنی کہ وہ جو بتائی ہے آیت آپ نے، جو اللہ نے تورات کے اندر آپ پر کھول دی ہے، آپ نے ان کو بتا دی ہے. تو قیامت کے دن آپ مجھے بتائیں، آپ میں سے کون ہوگا جو اپنے لیے نیکیاں نہیں جمع کرے گا؟ وہ کہے گا کہ یہی یہودی ہے عبداللہ بن ابی، یہی فلانا یہودی ہے، اس نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور اس سرزبر زمین میں آئیں گے، اور ان کے منہ میں اللہ تعالیٰ اپنا کلام ڈال دے گا. جی حجت ہو گئی نا جی. ہو گئی. تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا. کیوں جی؟ بے شک. کہ تو نے یہ بات کہی تھی. یہ سارے کہہ رہے ہیں، مدینہ کے لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھے ہیں، مقدمہ سامنے ہے، تو یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ نے یہ بات ان کو بتائی تھی. تو اب وہ اپنا مستقبل کا جو علاج ہے وہ کر رہے ہیں، تاکہ وہ حجت کے طور پر، یہ ذرا ترجمہ مشکل ہے، میرے ساتھ کہیں گے، لیحاجوکم، کہیں ذرا، تاکہ وہ حجت کے طور پر پیش کریں، تمہارے خلاف پیش کریں، تمہارے خلاف پیش کریں. جی ہاں جی. تو جھگڑا ہوتا ہی مخالفت میں ہے. یہ خلاف جو لفظ ہے نا، یہ یہاں کوئی لفظ ہے نہیں. وہ جو جھگڑا ہوتا ہے وہ ایک سائیڈ ادھر ہوتی ہے، دوسری سائیڈ ادھر ہوتی ہے، ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں. اب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میری بات یہ ہے، دوسرا دلیل سے بات کرتا ہے میری بات یہ ہے. تو وہ ہے تاکہ وہ حجت کے طور پر تمہارے خلاف پیش کریں. کہہ رہا جلدی سے کہہ دیں، تاکہ وہ حجت کے طور پر تمہارے خلاف بھی کا کر لیں اسے. بھی کا مطلب کیا کریں؟ اسے کہاں پیش کریں حجت کے طور پر؟ عند ربکم. نہیں جی، آگے لکھا ہوا ہے عند ربکم، تمہارے رب کے پاس. عند ربکم، تمہارے رب کے پاس. ہاں. تو اب کیا کرے گا وہ جس نے جا کے بتایا تھا عالم نے دوسرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مسلمانوں کو کہ یہ ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے، تو حجت کے طور پر تو وہ پیش کرے گا قیامت کے دن. اب وہ ایک دوسرے کو علیحدگی میں سمجھا رہے ہیں، میٹنگ ان کی ہو رہی ہے، تو آخر میں وہ کہتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ کیا تم عقل نہیں کرتے؟ ہاں، کیا تم عقل نہیں، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اب تو ہم نے کیا ہوا تعقلون، عقل نہیں کرتے، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ اب یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہے، ہم جو اس وقت بات کر رہے ہیں اس وقت اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا، وہ جانتا نہیں ہے. یہی وہ چیز ہوتی ہے جو ان کا نفاق ہے. آگے جی، ٹائم کتنا ہے جی؟ آپ میں ٹائم دیں گے کچھ اور؟ 12 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس ہے، لیکن ہمارے پاس ویسے تقریباً 3 منٹ ہیں اگر ہم اس کے مطابق 3 منٹ ہیں، تو بس اس کو ذرا ریوائز کر لیتے ہیں. جی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ترجمہ میرے ساتھ کیجئے گا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا، نہیں آپ ابھی سنیں گے تو میں دوبارہ کرتا ہوں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب وہ علیحدگی میں ہوتے ہیں، بعضهم، ان کے بعد، اب ترجمہ بنے گا جب ان کے بعد، إِلَى بَعْضٍ،
دوسرے بعد کے ساتھ خلا علیحدگی میں ہوتے ہیں، قالو تو وہ کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم انہیں بتلاتے ہو، بما فتح اللہ علیکم جو اللہ نے تمہارے اوپر کھول دیا ہے، ظاہر کر دیا ہے، ہم نے کہا تھا کھول دیا ہے، لیحاجوکم بہ عند ربکم تاکہ وہ مسلمان تمہارے خلاف حجت کے طور پر پیش کریں اسے عند ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں کرتے؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی ٹھیک ہو گیا سر۔ مجھے لگی تھوڑا سا کل انشاءاللہ ابھی دوسری سیٹنگ لے